کے بعد یہاں زمینی سفر ختم ہو، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آسمانوں کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے، حضور علیہ السلام۔ ہر آسمان کا دروازہ بجایا جاتا ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر بسنے والے فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان پر جب آپ عبور کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، دوزخ کے عذابات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کیا کہ عذابات دیکھتے ہیں مقاعد، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے کیونکہ ابھی طویل ہو جائے گی بات ہماری۔ پھر اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا بیچ کا مقام ہے، اس کے نیچے والے اس کے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے اس کے نیچے نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا بیچ کا مقام ہے، جو نیچے والے ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے اس سے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے نیچے رہتے، اوپر والے اوپر رہتے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آخری حد اور آپ کا ٹھکانہ۔ سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ السلام کے ساتھ جب پہنچے تو آگے کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، میرا سفر یہیں پر ختم ہوا، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات کی تاب نہیں لا سکوں گا اور میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا یہاں پر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ نور سے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے۔ تو نوری فرشتوں کا جو سردار ہے اس کی بھی حد ختم ہو گئی اور پیارے مصطفیٰ اس سے بھی آگے تشریف لے کر گئے۔ جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھی تو میرے جیسے ہیں یا میں آپ کے جیسا ہوں، نہیں فرمایا کہ آپ بھی تو میرے جیسے ہیں، جب میں نہیں جا سکتا تو آپ بھی نہیں جا سکتے، یا میں آپ کے جیسا ہوں جب آپ جا سکتے ہیں تو پھر میں بھی جا سکتا ہوں، نہیں فرمایا۔ میری حد یہیں پر ہے، میں آپ کے جیسے نہیں ہوں، آپ میرے جیسے ہیں، آگے آپ نے سفر کرنا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جو فرشتوں کی سردار کا عقیدہ ہے کہ نہ حضور کے جیسے ہیں نہ حضور ہمارے جیسے ہیں، بلا شبہ وہ لباس بشریت میں آئے، لیکن نہ ہم ان کے جیسے ہیں نہ وہ ہمارے جیسے ہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہے، ایسی بشریت جو کسی اور کو نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ فرشتوں کے سردار کا تھا، تو پتہ چلا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو فرشتوں کے سردار کا ہے، وہاں پر انہوں نے بھی اعتراض نہیں۔ پھر جہاں نوری فرشتوں کا سردار جہاں پر رک جائے تو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہے۔ جہاں پر نوری فرشتوں کا سردار رک جائے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے اپنی نالین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جہاں جبریل کی پر جل جائے وہاں محمد مصطفیٰ اپنی نالین کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتا کہ سفر معراج کے 3 حصے ہیں، ایک تو زمینی معراج، دوسری آسمانی معراج، اور تیسری اب سدرۃ المنتہا سے اوپر کی معراج جو کہ عرش اعلیٰ کی طرف ہے۔ تو جو زمینی معراج تھی وہ بشریت کی معراج تھی، اس میں حضور علیہ السلام کا جو بشریتی عنصر ہے وہ غالب تھا، تو حضور علیہ السلام جسمانی معراج بشریت کی معراج ہے۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرنا بشر نہیں کر سکتا بلکہ نوری فرشتے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ السلام کی نورانیت غالب آ گئی، تو نورانیت کی معراج تھی۔ اور اب جہاں پر نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، جہاں نوری فرشتوں کا سردار رک جاتا ہے، جہاں سے نوری فرشتوں کا سردار بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں حقیقت مصطفیٰ آگے بڑھتی ہے، اور یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے۔ یہ نوری فرشتوں کا سردار بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں، 70 حجابات، 70,000 حجابات کے پردے، اور پھر وہاں پر راز و نیاز کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص سے پہنچتے ہیں، ایسا قرب اللہ فرماتا ہے کہ فَقَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہو گئے جیسے 2 کمانوں کی سریں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ 3 کمان ہوتی ہے، کمان کے 2 کونے ہوتے ہیں، جتنے قریب ہوئے ہوتے ہیں اتنا قریب ہو گئے، تو کتنا قریب ہوئے کتنا قرب خاص ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں
لگا سکتے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے جو چاہا اپنے بندے سے بات فرمائی. جو راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ما اوحا, وحی کرنے والا جانے, اور جس پر وحی کی گئی صرف وہی جانے. بندہ اس چیز کی خبر نہیں رکھ سکتا, اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتا دی صرف ہم وہ جانتے. ایسی راز و نیاز کی گفتگو وہاں پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, ہماری طرح کا جسم اس کا نہیں. اللہ تعالیٰ لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں, اس کی کوئی جہت نہیں, نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب, نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. کس طرح کی زیارت کی اللہ کے رسول بہتر جانے. ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے, لیکن ہاں زیارت کی اور سر کی آنکھوں سے زیارت کی یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو بالکل ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اللہ کے رسول نے زیارت کی, اور قیامت میں مومنین بھی اللہ کی زیارت کریں گے, یہ قرآن سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملا. ظاہر سی بات ہے جب کوئی مہمان جاتا ہے تو میزبان کوئی نہ کوئی تحفہ تو دے کر بھیجتا ہے. تو اللہ نے بھی تحفہ دیا. کیا تحفہ دیا؟ نمازوں کا تحفہ دیا. 50 نمازیں فرض کی گئی مسلمانوں پر. آپ وہ تحفہ لے کر اللہ کی بارگاہ سے آ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تھے اس وقت. اب دیکھیں, پہلے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں, پھر دیکھا بیت المقدس میں, اور اب کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں؟ آسمانوں پر پہنچے ہوئے موسیٰ علیہ السلام. نبی جو ہے ایک موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا اللہ کی, ان کی یہ شان ہے کہ ایک ہی وقت میں قبر میں بھی آ سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں مسجد اقصیٰ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک ہی آن میں آسمانوں پر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک اللہ کے نبی کی شان ہے, تو جو نبیوں کا سردار ہوگا اس کی کیا طاقت ہوگی, اس کی کیا شان ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, آپ کی امت ہی نہیں پڑھ سکے گی. آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تخفیف کروا لیں. حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, 5 نمازوں کی تخفیف ہو جاتی ہے, 45 لے کر واپس آتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ اور تخفیف کروائیں. پھر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, 40 ہو جاتی ہے, پھر واپس آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر بولتے ہیں اور تخفیف کروائیں. اس طرح 5 کر کے نمازیں کم ہو رہی ہوتی ہیں. آخر میں بچ جاتی ہیں 5 نمازیں. اب یہ دیکھیں کہ چکا کون لگا رہا ہے. پہلی دفعہ تو اللہ نے بلایا تھا, زمین سے معراج کروانے کے لیے کس نے بلایا؟ اللہ نے. اور اب جو اللہ کے رسول جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, نماز کروانی چلے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دروازے آپ کے لیے کھلے, جب آپ چاہیں آ جائیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا نا, آپ نے رخصت کر دیا اسے, تھوڑی دیر پھر آ جائے, دروازہ کھٹکھٹائے, ارے بھائی فلاں چیز رہ گئی مجھے وہ دے دو. آپ اس کو ایک دفعہ دے دو گے, دوسری دفعہ آ جائے دوسری دفعہ دے دو گے, تیسری دفعہ آ جائے. کیا بات ہے بھائی, ایک ہی دفعہ میں سارا سامان لے جو بار بار آ جا رہے ہو؟ چلے گا تو چلے گا, ایک ہی دفعہ میں سارا سامان لے جو بار بار کیوں آ رہے ہو؟ تو آپ کی وجہ کو اکتا جائیں گے, آپ غصہ بھی آ جائے گا. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ کے حبیب کی شان یہ دیکھیں کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو رہا, بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ تخفیف فرما کر بھیج رہا ہے. 5 نمازیں کم ہو گئی, 5 نمازیں لے. یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا کہ تم تاب نہیں لا سکتے, ہم تو دکھا دیں گے لیکن تم تاب نہیں لا سکتے, کیونکہ وہ آنکھیں ہم نے تمہیں نہیں دی ہیں جو ہمارا دیدار کر سکے. وہ آنکھیں تو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں. اگر ہمارا دیدار کرنا ہو تو ان کی آنکھوں کا دیدار کر لیں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں حضور کو بھیج رہے ہیں, تو نمازیں کم کروانا مقصد تو تھا ہی, لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں, اللہ کی جو جمال کی تجلیات ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے اندر ہوں گے, میں آپ کی آنکھوں کی زیارت کر کر اپنی معراج کر لیا. بار بار اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں, بار بار اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آتے. تو موسیٰ علیہ السلام حضور کی آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر اس کی زیارت کر لیا کرتے. جب 5 نمازیں رہ گئی, پھر اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے, میری امت کو 2 نمازیں تھی وہ نہیں پڑھ سکے, یہ تو 5 نمازیں بہت نہیں پڑھ سکے. ہم لوگ ہوتے ایک چکر اور لگا لیتے.
ہو سکتا ہے بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، ایک آدھ بچ جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، 50 سے 5 کروا دی، یہ کیا کم ہے؟ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں اور کم نہیں کر پاؤں گا، اور میری امت، مجھے یقین ہے کہ میری امت جو ہے یہ 5 نمازیں پڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دی تو ہم نے 5 تھی، اب ہو گئی ہیں، دی ہم نے 50 تھی، اب ہو گئی ہیں 5، لیکن ہم اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں، تم پڑھو گے 5، ثواب ملے گا 50 کے برابر۔ اور پھر اب یہ پتا چلا کہ نماز کس کے وسیلے سے کم ہوئی گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کھانا تھا نا، کہ دیکھو اللہ نے 50 دی، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ اب جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ 50 پڑھ لیں، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں کوئی پڑھ لے گا؟ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا، پڑھے 50 نمازیں، 24 گھنٹے کم پڑ جائیں گے، 50 نمازیں پوری نہیں ہوں گی اس کی بیگم چیخ کر جائے گی، ارے آٹا تو لا دو، چینی تو لا دو، چائے تو لا دو، یہ چیزیں لا دو، بولے گا رک جا بھی، نمازیں تو پڑھنے دے، وقت ختم ہو جائے گا، اس کی نمازیں ختم نہیں ہے، جو وسیلے کو نہیں مانتے پڑھ کے دکھا دے 50 نمازیں، ہم تو وسیلے کو ماننے والے، ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے 5 پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، بڑے پیار سے، محبت سے، چاہت سے تحفہ دے، اور پھر آپ اس کے تحفے کو گھر آ کر پھینک دیں، اس کی اہمیت نہ کریں، اس کی قدر نہ کریں، تو کیا تحفہ دینے والا آپ سے خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا، بلکہ آپ سے ناراض ہوگا نا، اس کا دل دکھے گا، میں نے اتنی محبت سے اس کو تحفہ دیا اور اس نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی، تو آئندہ کبھی آپ کو تحفہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اب یہ نماز کا تحفہ ہمیں کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے، حضور کے صدقے میں یہ تحفہ حضور کی امت کو ملا۔ کیا ہم نے اس تحفے کی قدر کی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا تحفہ ہم کو عطا فرمایا کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دی، کہ آج آپ صدر صاحب سے ملنے جائیں تو آپ کو کوئی ملنے نہیں دیتا، سی ایم صاحب سے ملنے جائیں تو کوئی ملنے نہیں دیتا، لائنیں لگ جاتی ہیں ملنے کے لیے، لیکن احکام الحاکمین، شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی سلطنت سب سے بڑی ہے، جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں، اس کی بارگاہ میں آپ کو 5 وقت اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے کیا؟ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے سے باتیں کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اپنے سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی توفیق دے رہا ہے، مرادیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے کہ 5 مرتبہ آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں سب کچھ عطا فرما دوں گا، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے اللہ کے تحفے کی قدر کی؟ کوئی قدر نہیں کی، ہم نے تو ایسا پھینک دیا اس کو اٹھا کر کہ نماز، ہم کیا کریں گے نماز پڑھ کر، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے میں اتنا سارا ٹائم لگتا ہے، نماز پڑھنے میں ہمیں تھکن ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہم نہیں پڑھ لے نماز۔ جس اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو آپ نے ٹھکرا دیا، جس اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی آپ نے قدر نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ آپ کو صبح دوپہر شام تینوں وقت کھانے کو عطا فرما رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، لباس بھی دے رہا ہے، چھت بھی دی ہوئی ہے آپ کو رہنے کے لیے، لوگوں میں عزت بھی دی ہوئی ہے۔ آج بھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، فکر کر لو، نصیحت حاصل کر لو، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سستی، کاہلی، غفلت کو دور کرے، اور ہر وقت ہمیں اپنے بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام سفر معراج طے کر کر زمین پر تشریف لے آئے، صبح ہوئی تو حضور نے سب کو بتایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں کو سیر کر کر میں زمین پر آ گیا ہوں، اللہ سے گفتگو بھی ہوئی، تو لوگوں نے بولا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟